اچھا، اس وقت ڈاکٹر صاحب دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں جس پر سوال اٹھ رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ خان صاحب نے 3 اہم نام لیے ہیں. پہلے وہ اور بھی نام لیتے رہے ہیں، لیکن ایک انہوں نے میجر جنرل جو ہے فیصل نصیر کا نام زبان زدیام ہو چکا ہے، اور کوئی بھی باوردی ایک افسر کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس کا نام اس طریقے سے جو ہے نا، بلکہ لوگوں نے یہ بھی پوچھنا شروع کیا کہ کیا پی ٹی آئی والے ان کے بارے میں جانتے بھی ہیں کہ نہیں جانتے. ایک تو یہ میں جاننا چاہوں گا کہ میجر جنرل فیصل نصیر کون ہے، یہ ذرا بتائیے گا. دوسرا ایف آئی آر نہیں ہو رہی کہ جناب، کیونکہ 2 بڑے ایک تو رانا ثناء اللہ کا نام بھی ہے، پھر شہباز شریف صاحب کا نام ہے، پھر یہ نام ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایف آئی آر میں ڈیلے، اور پھر پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ آئی جی کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو کنٹرول کر رہی ہے تو یہ آئی جی کے تھرو ہی سارا کچھ لوپ ہول چل رہے ہیں. آئی جی جو ہے وہ ایف آئی آر بھی نہیں کاٹ رہا، آئی جی جو ہے وہ پراپر سیکیورٹی بھی نہیں دے رہا. یہ جو ان کا الزامات ہیں کس حد تک درست ہے؟ جی دیکھیے، دونوں سوال بڑے اہم ہیں. میں پہلے سوال کی طرف آتا ہوں. میجر جنرل فیصل نصیر کے بارے میں ڈیفینیٹلی زیادہ تر تو فوجی ادارہ بہتر بتا سکتا ہے، بٹ جو میرے پاس بینگ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ میں نے معلوم کیا، بہت سے لوگوں سے بات کی. کل سینیٹر سرفراز بگٹی کے ٹویٹس دیکھ رہا تھا میں، اس طرح کچھ اور لوگوں کی ٹویٹس دیکھ رہا تھا، پھر ان سے بات کی، میں نے خاصی انفارمیشن گیدر کی. تو بیسیکلی یہ انٹیلیجنس کور کے افسر ہیں میجر جنرل فیصل نصیر، اور انہیں فوج میں سپر سپائی کہا جاتا ہے. یعنی یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے پاکستان کی سالمیت کے لیے بہت بڑا کام کیا ہے. بلوچستان میں جو ٹیررزم کا نیٹ ورک ہے اس کو تباہ کرنے میں، اور آج جو بلوچستان پرامن ہے، وہاں کے حالات کنٹرولڈ ہیں، سی پیک پروگریس کی طرف بڑھ رہا ہے، وہاں کی یوتھ کو ایک نئی لائف ملی ہے اور ایک پراسپریٹی اور پروگریس کی طرف چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. اس میں میجر جنرل فیصل نصیر کا ایک بہت بڑا کردار ہے. بہرحال اس چیز کو دیکھتے ہوئے پھر ان کے جو لوگ انہیں جانتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک بڑے پروفیشنل آدمی ہیں، اور وہ پولیٹیکل چیزوں کے اندر کبھی بھی انوالو نہیں ہوتے. وہ کبھی کسی کو فائدہ دینے کی غرض سے یا کسی کو نقصان دینے کی غرض سے کسی صورت وہ ٹیگ نہیں ہونا چاہتے کہ وہ کسی ایک پارٹی یا کسی دوسری پارٹی کی حمایت یا مخالفت کریں. تو میرا جو خیال ہے کہ اس وقت وہ ظاہر جس جگہ پہ بیٹھے ہیں، عموماً یہ تاثر ہے کہ شاید اس جگہ پہ، یعنی جو ڈی جی سی ہیں، کہ وہاں بیٹھ کے شاید لوگ پولیٹیکل چیزوں کے اندر انوالو ہوتے ہیں. لیکن میری اپنی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جو میرا آبزرویشن ہے، چھوٹا موٹا میرا تجربہ ہے کہ فیصل نصیر بیسیکلی پولیٹیکل معاملات کے اندر انوالو ہونے والا بندہ ہے ہی نہیں. وہ ان سے ان کو گل صاحب کو اٹھایا، تشدد کیا، پھر انہوں نے کہا جی کچھ صحافیوں پہ بھی ہوا، پھر ابھی جو سینیٹر ہے اعظم سواتی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی کچھ نام لیے. تو دیکھیں، یہ اب نام وہ کس بیس پہ لے رہے ہیں میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جو رانا ثناء اللہ خود آپ کے سامنے دیکھیں وہ آتے ہیں. شہباز گل اریسٹ ہوا تو رانا ثناء اللہ مستقل میڈیا میں رہے، بتاتے رہے کہ جی ہم نے پکڑا ہے، اس لیے پکڑا ہے. تو اس میں پھر فیصل نصیر صاحب کا نام لینا غیر مناسب ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں جس بندے کو بھی اریسٹ کیا گیا، اس کی ایک پولیٹیکل گورنمنٹ سامنے آئی اور ایک لاجک دے کے سامنے آئی کہ جی یہ فلاں کیس میں تھا، جی یہ اس کیس میں تھا، یہ اس کیس میں تھا. ڈفرینٹ جو بھی جس کے اوپر ایلیگیشنز تھے وہ ایلیگیشن سامنے آئے. کوئی ایسی نامعلوم وجہ نہیں ہے کہ فلاں بندہ اریسٹ ہوا اور اس کی وجہ نہیں بتائی گئی. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ میجر جنرل فیصل نصیر نہ تو آپ کا کوئی ان سے ہے، نہ میرا ہے، نہ کسی اور کا ہے، لیکن فار دی سیک آف پاکستان اور جو ان کا ایک پروفائل ہے ملک میں، ملک کی کو پیس کی طرف لانے میں اور ٹیررزم کے خلاف جو جنگ لڑی ہے، وہ ایک بڑی مشکل جنگ ہے. بلوچستان میں جو ٹیررزم تھا، انڈین سپانسر ٹیررزم، جس میں کلبھوشن یادو ایک بہت بڑا آپ کے سامنے ایویڈنس ہے، اور اس طرح کی بے شمار اس میں قیمتی جانیں گئی ہیں، قیمتی لوگوں کی قربانیاں، اور اس میں اس افسر کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. انہوں نے وہاں کے حالات کو کنٹرول کیا ہے. تو ایسے شخص کو کم از کم اگر ہم رسپیکٹ نہیں دے سکتے تو ہم اس کی ڈسگریس بھی نہ کریں. میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں. ایف آئی آر نہیں ہو پا رہی، وہ کہہ رہے ہیں جی ایف آئی آر کے بڑے نام ہے تو اس لیے شاید نہیں ہو رہی. سر دیکھیں، میں آپ کو اس کے اوپر ایک بڑا، نوید صاحب آپ کی ماشاءاللہ بہت سینئر، آپ کا تجربہ بہت ہے. آپ خود اس چیز کو دیکھیں کہ جہاں چیف منسٹر آپ کا ہے، جس جگہ ہوم منسٹر آپ کا ہے، تو کس میں مجال ہے کہ وہ ایف آئی آر روک سکتا ہے. لیکن کل ایک جو خبر آ رہی تھی کہ ود ان سرکل آف پی ٹی آئی اینڈ پنجاب گورنمنٹ کچھ آپس کے اندر بھی ایسے معاملات ہیں کہ جس میں بعض لوگوں کے بارے میں شاید پنجاب گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ کیونکہ یہ انوالو نہیں ہے، ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو ہم ان کو کیسے رکھیں. دوسری طرف سے شاید کہا جا رہا ہے کہ نہیں، ان کو آپ نومینیٹ کریں. تو یہ ان کا کوئی انٹرنل ڈسپیوٹ ہے. اس کو بھی انفارچونیٹلی شاید لوگ لنک کریں گے کہ جی یہ گورنمنٹ جائے گی اب خان صاحب کے خلاف یا پی ٹی آئی کے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے نام لیا، کیونکہ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز بھی سامنے آئی ہے.
देखें, ISPR की प्रेस रिलीज का ज़ाहिर है वो आपको पता है कि उन्होंने अपने इदारे को तो प्रोटेक्ट करना है डेफिनेटली, और वो अपने उन ऑफिसर्स के ऊपर, जैसे मैंने कहा कि सुपर स्पाई जिसको कहा जाए फौज में, तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी वो आप समझ सकते हैं, क्योंकि वो सुपर स्पाई इसलिए नहीं है कि वो कोई पॉलिटिकल चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व है, उन्होंने मुल्क की सालमियत के लिए रोल प्ले किया हुआ है। तो इसलिए उसके अंदर ज़ाहिर है फौजी इदारे में एक रिएक्शन आया है, उन्होंने बात की है और उन्होंने इसके ऊपर गवर्नमेंट से मुतालबा भी किया है। लेकिन इस वक्त मेरी जो मतलब ज़ाती आप कह लें कि अपील होगी हालात को सेटल करने के लिए कि इस तरह की चीज़ों की तरफ अब ज़्यादा कन्फ्रंटेशन की तरफ ना जाया जाए। क्या अब क्या देख रहे हैं, एंड क्या देख रहे हैं? क्या अभी क्योंकि बहुत बड़े 2 नाम जो हैं वो गर्दिश कर रहे हैं, 3 नाम 4 नाम गर्दिश कर, कोई भी एक आर्मी चीफ होगा जॉइंट, लेकिन क्या उससे पहले कुछ सरप्राइज हो सकता है जिस तरीके से मुल्क के हालात है? खान साहब कह रहे हैं मैं कल फिर धरना देना लांग मार्च शुरू करूँगा। देखिए, अगर इंस्टेबिलिटी बढ़ती है और हालात का रुख जिस तरफ जा रहा है, इसमें कोई सुधार नहीं आता, कोई बैकडोर चैनल से बात नहीं बनती, जो कि बैकडोर चैनल पे चल रही हैं चीज़ें मेरा ख्याल है, और इसको PTI भी एडमिट कर चुकी है कि आरिफ अलवी साहब की क़यादत में ये मामलात चल रहे हैं। तो अगर वो किसी तरफ जाते हैं बेहतरी की तरफ, तो फिर तो हमें अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन अगर वो डेडलॉक बरकरार रहता है और अगर दोनों साइडों से यही हटदर्मी रहती है और अगर पॉलिटिशियन अपने मामलात सेटल करने में बिल्कुल फेल हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली कोई रास्ता नहीं बच जाता कि कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन करे, और वो इंटरवेंशन आपको फिर उससे पहले ही करना पड़ेगा डेफिनेटली। 29 तो में तो अभी टाइम है, या तो अगर अब लॉन्ग मार्च नेक्स्ट मंथ पे जाती है तो फिर तो और बात है, लेकिन मैं नहीं समझता कि खान साहब इतनी बड़ी स्पेस इस टाइम पे देंगे। वो उनकी यही कोशिश होगी कि इन्हीं हालात के अंदर ही दोबारा से हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं, और उससे गवर्नमेंट पे वो प्रेशर डालना चाहेंगे, और गवर्नमेंट भी पीछे हटने को तैयार नहीं है किसी सूरत। वो कहते हैं जी इलेक्शन तो हम अभी कर नहीं सकते, हम अभी आए हैं, हम अभी मुल्क की मईशत संभाल रहे हैं। अभी PM का जो चीन का दौरा हुआ है खासा इफेक्टिव दौरा है, सऊदी अरब की तरफ से अभी फाइनेंशियल सपोर्ट की बात आ रही है। तो ऐसे सिनेरियो में गवर्नमेंट तो जाने कोई किसी सूरत पोजीशन में नहीं है। तो इसमें हालात बहरहाल किसी खराबी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन बीइंग ओपिनियन मेकर आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बाकी लोगों से भी, कि हालात को संभालने की तरफ ले जाने की बात की जाए और उसको सेटलमेंट की बात की जाए। बिल्कुल सही ख़ातिन हज़रत। अगर ओवरऑल हम देखें तो आने वाले कुछ दिन मज़ीद एक इबहाम तो ज़रूर रहेगा, लेकिन अब देखते हैं कब तक ये सूरत रहती है। लेकिन तमाम स्टेक होल्डर्स अगर मिल बैठ जाए, अब तो कम अज़ कम बैठना चाहिए जो जिस तरफ मुल्क की इस तरफ रुख है, अदरवाइज़ जो है मज़ीद नुकसान भी हो सकता है। अभी तक लिए इतना ही। अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद।